حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے میری بیعت قبول کروائیں۔ اگر وہ میری بیعت قبول نہ کریں تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا اور ظالم بھی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خطوط آنے لگے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ کی بیعت قبول کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ آپ نے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑی ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت قبول کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا، یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لیا ہے، لہذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ سب لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت امام مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ دوسری طرف مکہ میں امام مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہذا امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں تم لوگوں کے بلانے سے ہی یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں کوفہ آؤں تو مجھے جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا، لہذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ جب آپ ایک چٹکل میدان میں پہنچے تو وہاں کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ نصب کیا جائے۔ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگا دیا۔ اس طرح امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہے، یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہ کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرنے لگا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ
صرف 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے جان نثاروں سے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن پھر بھی امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دوستو، دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ بات طے کر لیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین نے حضرت عباس علمبردار سے کہا، عباس جاؤ، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ جب عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کو کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آتی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا جمع کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں چل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا، سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا، حضرت امام حسین اور یزید کے فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حضرت حر شہید ہوتے تو کبھی حضرت قاسم شہید ہوتے تو کبھی حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہ دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ پانی بھر لیا، لیکن جب آپ پانی بھر کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر جام شہادت پیتے گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام حسین نے خود تلوار لے کر میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا مقابلہ اکیلے کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔
उस वक्त यजीदी फौज के जो सिपह सालार इब्ने साद था, उसको ये यकीन हो गया था कि हम किसी तरह भी हजरत अली के बेटे को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। तमाम फौजी यजीद हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक के मुकाबले टिक नहीं सकता है। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि उसी बीच नमाज का वक्त आ गया। इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में और ऐसी जख्मी हालात में भी नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए तो शिमर दिल जोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सरे मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सरे मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में मर्दों में सिर्फ आपका एक ही बेटा बच गया, जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन था। उसके अलावा इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया। भले ही इस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।